علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس مرشد اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا منشور دیا، کچھ راہیں دیں کچھ موڑ دیے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے، اور ان گنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام سرور کون و مکان سرتاج انبیاء پیکر دلربا نیجر بطحا گوہر ارتقاء واجب ہر ادا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے خاص الخاص نے مختصر حمد و ثناء بعد دوسری مرتبہ
استاذ الاساتذہ الشیخ قاری محمد صادق رامانی صاحب دی دعوت تے تسا حضرات دے سامنے حاضری دا موقع نصیب ہو رہا ہے۔ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک اپنے اس گھر اندر ساڈی سارے دی حاضری نو قبول فرمائے، اور اس دے نال نال یہ بھی دعا کرنا انتہائی اختصار دے نال میں عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے عنوان تے اپنی معروضات نو پیش کرانگا۔ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک شرع صدر نال قرآن و حدیث دی روشنی اندر حق و سچ بیان دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، انسان دی زندگی دے عام طور تے 3 حصے ہوندے: بچپن، جوانی، بڑھاپا۔ کسے دی بچپن دی زندگی کھیل کود اندر گزر جاندی، کسے دی جوانی دی زندگی کھیل کود دی شکار ہو جاندی ہے، اور کسے دی بڑھاپے دی زندگی جھوٹ دا پلندہ بن جاندی۔ وہ بڑھیا ہو کے دڑا دڑ جھوٹ بولدا ہے، ہوس اور لالچ دا شکار ہو جاندہ ہے۔ کسے دی بچپن دی زندگی عیب دار، کسے دی جوانی دی زندگی نقص والی، کسے دی بڑھاپے دی زندگی نقص والی۔ لیکن میں قربان جاواں آمنہ دے لال تو پے کرے حسن و جمال تو صاحب شرف و کمال تو نیر بطھا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات تو کہ جنہ دی بچپن دی زندگی بھی بے مثال، جوانی دی زندگی بھی بے مثال، اور بڑھاپے دی زندگی بھی بے مثال۔ مائک لگتا ایڈجسٹ نہیں ہو رہا، چلو اس نال کوشش کرنے۔ تو حضرات، میں عرض کر رہا محبوب دو عالم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی پوری لائف، آپ دی پوری زندگی بے مثال ہے، انوکھی ہے، نرالی ہے، اور دنیا والیاں دا ایک قانون ہے، سیرت نگاراں دا ایک قانون ہے۔ کوئی بھی سیرت نگار کسے دی سیرت لکھدا ہے، زندگی دے حالات لکھدا ہے، پتہ ہے کس دے لکھدا ہے؟ جس بندے نے پہلے زندگی گزاری ہوئے، زندگی گزارن تو بعد اس دے حالات و واقعات لکھے جاندے کہ اس بندے دیاں عادات اس طرح دیاں سن، اس نے اس انداز دے نال زندگی گزاری، اس دا چال چلن اس انداز دا سی، اس دا اٹھنا بیٹھنا اس انداز دا سی۔ الغرض پہلے زندگی دے حالات و واقعات رونما ہوندے نے، بعد وچ حالات لکھے جاندے نے، لیکن محبوب دو عالم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی باری آئی، رب العالمین نے ایک قانون ہی بدل دیتا۔ آپ دنیا تے آئے ہی نہیں، پر آپ دی سیرت دے تذکرے پہلے جاری نے، آپ دی عظمت دا ذکر پہلے ہوندا پیا ہے۔ میں تے کہاں گا دنیا دا وجود ہی نہیں سی بنیا، پر نبی پاک دی عظمت دا تذکرہ رب نے ادوں بھی فرمایا ہے۔ تسی کہو کہ دلیل کی ہے، تو سنو قرآن۔ رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا
قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین۔ رب العالمین نے فرمایا عالم ارواح دے اندر ساریاں روحاں نوں اکٹھیاں فرما کے اپنی ربوبیت دا وعدہ لیا۔ اس تو بعد انبیاء دی جماعت خاص سی، خاص جماعت دیاں روحاں نوں الگ کر کے انہاں دے کولوں ایک خاص وعدہ لیا۔ او وعدہ کیڑا ہے؟ رب العالمین نے فرمایا اے میرے انبیاء دی جماعت، اگر میں تہانوں دنیا دے اندر بھیج دیواں، دنیا دے اندر جا کے تسی اپنی اپنی نبوت و رسالت دا پرچار کر رہے ہو، تہاڈی نبوت و رسالت دے درمیان اگر میرا آخر الزمان پیغمبر آ جائے، پھر تسی اپنی رسالت دا پرچار نہیں کرنا، اس دی رسالت دا پرچار کرنا ہوئے گا، اس دی غلامی نو اختیار کرنا ہوئے گا۔ معزز سامعین، پتہ چلیا دنیا دا وجود نہیں بنیا پر آپ دی عظمت دا تذکرہ ہندہ پہ آئے، دنیا بن گئی، انبیاء دا سلسلہ شروع ہویا۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی زبان تے آپ دی عظمت دا تذکرہ، آپ دی آمد دا تذکرہ کس طریقے دے نال قرآن تے غور کرنا۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نو حکم ملے آئے اے میرے خلیل میرا گھر تعمیر کر دے۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بیت اللہ دی تعمیر کر دے پہنے، رب العالمین دا گھر بنا دے پہنے، اور نال نال اے دعاواں کر دے پہنے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ دعاواں کر دے پہنے اے رب العالمین اگر سعادت عطا فرمائیے اپنے گھر نو بنان دی تو یا اللہ اس نو قبول فرما لے۔ بیت اللہ تعمیر ہندہ پہ آئے، دعاواں ہندیاں پیاں نے، آخر کار او وقت آیا ہے بیت اللہ دی تعمیر مکمل ہو گئی۔ جس وقت تعمیر مکمل ہوئی مینوں تینج لگدا ہے رب العالمین نے کہا ہے میرے خلیل پہلے میں کہندا گیا تو مندا گیا ہے، میں کیا گھر بار چھڑ دے، تو گھر بار چھڑ دیتا، میں کیا برادری وطن قبیلہ چھڑ دے، برادری چھڑ دیتی، تو وطن چھڑ دیتا، میں کیا اگ دی اندر چھلانگ لگا دے، تو اگ دی اندر چھلانگ لگا دیتی، میں کیا ویران زمین تے اپنے بیوی تے بچے نو چھڑ کے آ جا، تو اپنے بچے بیوی نو چھڑ کے آ گیا۔ اے میرے خلیل پہلے میں کہندا گیا تو مندا گیا ہے، آج تو کہہ میں رب مننا گا، تو منگ میں رب عطا کراں گا۔ معزز سامعین جناب خلیل اللہ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے نے تے رب دے کولوں کی منگیا ہے؟ کوٹھیاں منگیاں نے، نانا جدادہ منگیاں نے، نانا مربع تے باغات منگے نے، نانا جناب خلیل اللہ نے پھر منگیا کی ہے؟ دس غور کرو قرآن تے قرآن کہندا ہے جناب خلیل اللہ نے ہاتھ اٹھائے تے منگن لگے، دعا فرماندے نے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ جناب خلیل اللہ نے ہاتھ اٹھائے تے رب دے کولوں دعا کی تھی، اے اللہ مفہومی ترجمہ آیت دا کہ تیرا گھر میں بنا دیتا ہے، اس نو آباد کرن والا امام میری نسل وچوں تو بھیج دے۔ تے میں قربان جاواں جناب خلیل اللہ علیہ السلام دی فہم و فراست تو، اونا دی عقل تے دنائی تو، اونا دی دور اندیشی تو، اونا نے ایک مرتبہ ہاتھ اٹھائے رب دے کولوں زمزم والا منگ لیا، دوسری مرتبہ ہاتھ اٹھائے رب دے کولوں کوثر والا منگ لیا۔
زمزم والا بھی بے مثال ہے، کوثر والا بھی بے مثال ہے، زمزم والے دا بھی ثانی کوئی نہیں، کوثر والے دا بھی ثانی کوئی نہیں۔ اگر توجہ کرو تو پھر میں ایک اور جملہ کہنا، زمزم والے پانی نو جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دے بیٹے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام دی اڈی لگی جے، ہزاراں سال گزر گئے نے، جس پانی نو اسماعیل دی اڈی لگی اس پانی دا نہ رنگ بدلدا جے، اس پانی دا نہ ذائقہ بدلدا جے، اس پانی دی نہ ہی خوشبو بدلی جے، اور جس پانی نو پیغمبر دی اڈی لگ جائے وہ پانی نہیں بدل سکدا۔ جس صدیق اکبر نو ساڑے پیغمبر دا سینہ لگیا ہوئے او کی میں بدل سکتا ہے، جس فاروق اعظم نو ساڑے پیغمبر دا سینہ لگیا ہوئے او کی میں بدل سکتا ہے، جس ذنو رین نو ساڑے پیغمبر دا سینہ بھی لگیا ہوئے تے پسینہ بھی لگیا ہوئے او کی میں بدل سکتا ہے۔ پتہ ہے لگا جس طرح زمزم والا پانی اپنی نفاست اندر بے مثال ہے، میرے نبی دے سارے صحابہ اپنی صداقت دے اندر بے مثال ہے۔ زمزم والے پانی دی نفاست بے مثال، ساڑے نبی دے صحابہ دی صداقت بے مثال۔ اس پانی ورگا اگر نفیس پانی کوئی نہیں تو پھر ساڑے پیغمبر دے صحابہ ورگے صدیق صحابی کوئی نہیں۔ اس واسطے محبت دا اظہار کردہ جاواں صحابہ کرام دے بارے، لو شوق سے نام صحابہ کا، لو شوق سے نام صحابہ کا، کرو چرچا عام صحابہ کا، گر طلب ہے تم کو جنت کی، لو دامن تھام صحابہ کا۔ معزز سامعین، میں رس کردہ پیا محبوب دو عالم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے آئے نہیں، آپ دی آمد دا تذکرات، آپ دی عظمت دا تذکرات کدے عالم ارواح اندر، کدے جناب خلیل اللہ دی زبان تے، کدے جناب موسیٰ علیہ السلام دی زبان تے۔ اس دی دلیل کی ہے حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ نو کہندے نے اسی تورات دے اندر لکھیا ہویا جڑی کتاب جناب موسیٰ پیغمبر تے نازل ہوئی اس دے اندر لکھیا ہویا پایا، رب العالمین نے لکھیا، رب العالمین نے نازل فرمایا محمد الرسول اللہ عبد المختار، محمد اللہ دے رسول بھی ہونگے، آن والے نے اللہ دے برگزیدہ پیغمبر بھی ہونگے، لا فظ ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواقی، نہ ہی اونا دی زبان سخت ہونی ہے، نہ ہی اونا دا دل سخت ہونا ہے، نہ ہی بازار اندر شور و شغب کرن والے ہونگے، نہ ہی برائی دا بدلہ برائی دے نال دین گے بلکہ معاف کر دین گے۔ مولدہو بمکہ وہجرتہو بطیبہ وملکہو بالشامی، جس دی جائے پیدائش مکہ اندر ہوئے گی، جس دی جائے ہجرت مدینے اندر ہوئے گی، اور اس دی بادشاہت ملک شام تک پھیلی ہوئے گی۔ معزز سامعین، آپ آئے نہیں نے، آمد دے تذکرے پہلے جاری نے، آپ دیاں صفات پہلے دسیاں جاریاں نے، جناب عیسیٰ علیہ السلام دی زبان تے نبی پاک دی عظمت دا تذکرہ وقت گزرتا گیا، تذکرے ہندے آئے، ذکر ہندے آئے، صفات دسیاں گئیاں، آخر کار معزز سامعین میرے دوستو وہ وقت آن پہنچا، ربیع الاول کا مہینہ تھا، عام الفیل والا سال تھا، اور اس مہینے کی 9 تاریخ تھی، پیر کا دن تھا، طلوع فجر سے پہلے کا ٹائم تھا، اور اس مقدس ٹائم میں وہ مقدروں والی گھڑی آن پہنچی، وہ مقدس لمحہ آن پہنچا جس لمحے میں حسین بدن پیدا ہوا، رؤسائے چمن پیدا ہوا، شیریں سخن پیدا ہوا، فصل گل کی بھون پیدا ہوا، فرخ شمیم پیدا ہوا، بحر کرم پیدا ہوا، روح امم پیدا ہوا، یاسین لقب پیدا ہوا، اعلیٰ نسب پیدا ہوا، الغرض اس مقدس گھڑی میں محبت روح الامی پیدا ہوا، رحمت للعالمین پیدا ہوا۔ پردے اٹھے نگاہ سے، ہر شے نکھر گئی، تنویر صبح رات کے رخ پر بکھر گئی، دشت و جبل سے نور کے کوندے لپک پڑے،
کلیوں کے جام پھولوں کے ساغر چھلک پڑے، پھول اور شجر نہال ہوئے، جھومنے لگے، آپس میں ایک ایک کا منہ چومنے لگے، کرنوں کا رقص ہونے لگا برگ و بار پر، فردوس اشکریز ہے ہر لالہ زار پر، تاریکیوں کا نام مٹا کر جہان سے، اتری عروس صبح نئی آن بان سے، بادل فضائے دہر پہ رحمت کے چھا گئے، بادل فضائے دہر پہ رحمت کے چھا گئے، آئی صدا کے سید کونین آ گئے۔ سید کونین محبوب دو عالم جناب محمد، ذرا محبت نال کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت اس دنیا تے تشریف لے آئے، سیدہ آمنہ دے گھر تشریف لے آئے، میں تے کہنا سیدہ آمنہ نے جس وقت ویکھیا ہونا ہے کہ میرا لال مختون پیدا ہویا ہے، سیدہ آمنہ نے جس وقت ویکھیا ہونا ہے کہ اس دا لال ہر قسم دی علیش تو پاک پیدا ہویا ہے، سیدہ آمنہ نے جس وقت ویکھیا ہونا ہے کہ اس دا لال سورج تے چاند نالوں زیادہ روشن چہرہ لے کے پیدا ہویا ہے، سیدہ آمنہ نے جس وقت ویکھیا ہونا ہے کہ اس دا لال کالی سیاہ رات دے نالوں زیادہ سیاہ زلفہ لے کے پیدا ہویا ہے، تو ضرور کہندیاں ہونگیاں بقول شاعر کہ گھر آیا سلطان عرب دا، ضرور کہندیاں ہونگیاں شاعر دی زبانی، گھر آیا سلطان عرب دا، گھر آیا سلطان عرب دا، پیغمبر بن کے او بہرو بردا، گھر آیا سلطان عرب دا۔ معزز سامعین، عرب دی سلطان، عرب دے سلطان دی آمد دا تذکرہ کر دیا ہویا، رب العالمین نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ رب العالمین نے فرمایا، اللہ نے مومنہ تے احسان فرمایا کہ انہاں وچوں ایک رسول بھیجیا جڑا کتاب دی تعلیم دیندا ہے، حکمت دنائی سکھاندا ہے۔ توجہ کرو، اگر ذوق رکھ دے جے تے اس دا ترجمہ میں اس انداز دے وچ کرنا کہ رب نے کیوں کیا کہ مومنہ تے احسان فرمایا، حالانکہ رب دے احسان تے ہور بھی بہت زیادہ، اس واسطے رب نے کیا مومنو میرا تہاڈے تے احسان ہے کہ میرا عظیم رسول تہاڈے کول آیا، اس واسطے کیا رب العالمین نے انسانیت نو پیدا فرمایا، انسانیت نو پیدا فرمان تو بعد انہاں نو ضرورت پئی شعور دی، اللہ نے اپنے شعور والے خزانے دا منہ کھولیا، شعور چکیا، بندیاں نو ونڈ دیتا، خزانے والے ویکھیا، خزانہ بھریا پیا ہے، اس دے اندر کسے قسم دی کمی نہیں آئی، انسانوں نو ضرورت پئی فہم و فراست دی، رب نے فہم و فراست والا خزانہ کھولیا، انسانوں نو ونڈ دیتا، خزانے والے ویکھیا، خزانہ بھریا پیا ہے، انسانوں نو ضرورت پئی علم دی، رب نے علم والے خزانے دا منہ کھولیا، انسانوں نو ونڈ دیتا، خزانے وال ویکھیا، خزانہ بھریا پیا ہے، انسانوں نو ضرورت پئی دولت دی، رب نے دولت والے خزانے دا منہ کھولیا، بندیاں نو ونڈ دیتا، خزانے وال ویکھیا، خزانہ بھریا پیا ہے، بے دینی بہت زیادہ ہو گئی، انسانوں نو ضرورت پہ گئی آخری رسول دی، رب نے آخری رسول والے خزانے دا منہ کھولیا، آخری رسول چکیا خزانے وچوں، مومناں نو عطا کر دیتا، خزانے وال ویکھیا، خزانے وچ ہر شے موجود ہے، لیکن آخری رسول نہیں، آخری رسول مومنہ دے کول ہے۔ جس وقت رب نے اپنا آخری رسول مومنہ کول ویکھیا تو فرمایا لقد من اللہ علی المومنین، اے مومنو میرا تمہارے اوپر احسان ہے کہ میرا عظیم رسول احسان عظیم بن کر تمہاری طرف آ گیا۔
اگر توجہ کرو گل نوں میں ذرا ہور اگے بڑھاواں. اللہ نے کیا میرا رسول عظیم احسان عظیم بن کر تمہاری طرف آ گیا. اللہ نے کہا میرا پیغمبر احسان عظیم بن کر آ گیا ہے. الف نے کہا نوع انسان پیغمبر آ گیا ہے. با نے کہا کامل برہان پیغمبر آ گیا ہے. تا نے کہا تطہیر کی جان پیغمبر آ گیا ہے. سا نے کہا ثقلین کی شان پیغمبر آ گیا ہے. جیم نے کہا پاک جواز پیغمبر آ گیا ہے. ہا نے کہا حق کی تصویر پیغمبر آ گیا ہے. خا نے کہا خالق کا شہکار پیغمبر آ گیا ہے. دال نے کہا دال علی الخیر پیغمبر آ گیا ہے. زال نے کہا ذلت سے پاک پیغمبر آ گیا ہے. سین نے کہا سچا اور سچا پیغمبر آ گیا ہے. شین نے کہا کائنات کا شافع پیغمبر آ گیا ہے. سواد نے کہا صادق اور مصدوق پیغمبر آ گیا ہے. زواد نے کہا ضامن اور مضمون پیغمبر آ گیا ہے. دعا نے کہا تلاوت اور حلاوت والا پیغمبر آ گیا ہے. زوا نے کہا ظرف اور وسعت والا پیغمبر آ گیا ہے. فا نے کہا فصاحت اور بلاغت والا پیغمبر آ گیا ہے. قاف نے کہا قبلے کی سمت متعین کرنے والا پیغمبر آ گیا ہے. کاف نے کہا کعبے کی رونق دوبالا کرنے والا پیغمبر آ گیا ہے. لام نے کہا لطف اور کرم والا پیغمبر آ گیا ہے. میم نے کہا محمد پاک پیغمبر آ گیا ہے. نون نے کہا نور خدا پیغمبر آ گیا ہے. واو نے کہا چہرہ والضحیٰ پیغمبر آ گیا ہے. ہا نے کہا ہادی کائنات پیغمبر آ گیا ہے. یا نے کہا ید اللہ فوق ایدیہم پیغمبر آ گیا ہے. ایمان نے کہا ہم سب کی جان پیغمبر آ گیا ہے. ایقان نے کہا اعلیٰ شان والا پیغمبر آ گیا ہے. اللہ اکبر. پیغمبر آ گیا, عظمتاں لے کے آ گیا, شانہ لے کے آ گیا. اور آپ دی عظمت دے بارے قرآن پاک دا ایک اور بڑا سونا انداز, اس تے ذرا غور کرنا. رب العالمین نے انبیاء نو پیدا فرمایا, انہاں نو پیدا فرمان تو بعد اگر دوبارہ بلان دی ضرورت پئی تو نام لے کے بلایا, شاہانہ انداز دے نال بلایا, ربوبیت والے انداز دے وچ بلایا. مثال دے طور تے آدم علیہ السلام نو بلایا تو رب العالمین نے نام لے کے بلایا, فرمایا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ. نوح علیہ السلام نو بلایا تو نام لے کے بلایا, فرمایا یا نوح انہو لیس من اہلک. جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نو بلایا تو نام لے کے بلایا, فرمایا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین. زکریا علیہ السلام نو بلایا تو نام لے کے بلایا, فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ. یحییٰ علیہ السلام نو بلایا تو نام لے کے بلایا, فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ. موسیٰ علیہ السلام نو بلایا تو نام لے کے بلایا, فرمایا یا موسیٰ لا تخف انک من الآمنین. عیسیٰ علیہ السلام نو بلایا تو نام لے کے بلایا, فرمایا یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ. معزز سامعین, جس وقت میرے اور تواڈے پیر و مرشد دی باری آئی, امام اعظم دی باری آئی, قائد اعظم دی باری آئی, جرنیل اعظم دی باری آئی, خطیب اعظم دی باری آئی, سالار اعظم دی باری آئی, معلم اعظم دی باری آئی, مجاہد اعظم دی باری آئی, تو پھر رب العالمین نے یا محمد کہہ کے نہیں بلایا, اللہ پاک نے یا احمد کہہ کے نہیں بلایا, بلکہ جدوں بھی بلایا ہے بڑے بڑے سونے لقباں دے نال بلایا. کدی بلایا تو فرمایا قل یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, قل یا ایھا الرسول انی رسول اللہ الیکم جمیعا. کدی بلایا تو فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا. کدی بلایا تو فرمایا یا
ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کبھی بلایا تو فرمایا یا ایھا المدثر، یا ایھا المدثر، کبھی بلایا تو رب العالمین نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ یہ قرآن دا انداز ہے محبوب دو عالم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت دے اندر کیسے سونے سونے لقب دے کے رب العالمین نے اپنے نبی دی عظمت دا تذکرہ کیتا، تے پھر میں کیوں نہ محبت دا اظہار کردا جاواں کہ آقا ہمارے بڑی شان والے، آقا ہمارے بڑی شان والے، آقا گلستان رضوان والے، خوشی سے یہ سرشار ایمان والے، آقا ہمارے بڑی شان والے، یہ شمس و قمر اور یاقوت و مرجان ہیں سرکار کی مسکراہٹ پہ قربان، چمکتے دمکتے تھے دندان والے، آقا ہمارے بڑی شان والے، شجر چل رہا ہے حجر کہہ رہا ہے، شجر چل رہا ہے حجر کہہ رہا ہے، قمر جس کے کہنے پہ دو ٹکڑے ہوا ہے، معجزے رسالت کی پہچان والے، آقا ہمارے بڑی شان والے۔ معزز سامعین، قرآن پاک دا ایک اور مقام نبی پاک دی عظمت دے اندر سماعت کرنا، رب العالمین نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ ترجمہ کیے، بے شک اللہ نے چن لیا آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، آل ابراہیم کو اور آل عمران کو جہان والوں پر۔ اگر توجہ ہوئے تو پھر اس دا میں ایک مفہومی ترجمہ کراں، ابھی توجہ سب دی میری طرف ہے، ذرا سنو ترجمہ تو تسی اس دا بڑا پہلے بھی سنیا ہونا ہے، ایک نویں انداز وچ سنو۔ رب العالمین نے کہا ان اللہ اصطفیٰ آدم، اللہ نے چن لیا آدم علیہ السلام کو۔ رب العالمین نے کئی ہزار مخلوقات کو پیدا فرمایا، مخلوقات میں سے انسانیت کو چنا، انسانوں میں سے اللہ نے انبیاء کو چنا، انبیاء میں سے اللہ نے 313 رسولوں کو چنا، 313 رسولوں میں سے اللہ نے 5 اولو العزم پیغمبروں کو چنا، ان 5 میں سے آدم کو چنا تو کہا ان اللہ اصطفیٰ آدم، آدم کو چنا تو کہا آدم اصطفیٰ، نوح کو چنا تو کہا نوح اصطفیٰ، ابراہیم کو چنا تو کہا ابراہیم اصطفیٰ، موسیٰ کو چنا تو کہا موسیٰ اصطفیٰ، عیسیٰ کو چنا تو کہا عیسیٰ اصطفیٰ۔ ان چنے ہوں میں سے اللہ نے جس پیغمبر کو چنا اس کو کہا محمد مصطفیٰ۔ اے اصطفیٰ تے ساڈا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جان وفا ہے، میرا مصطفیٰ روح ارض و سما ہے، میرا مصطفیٰ افضلیت آدم، میرا مصطفیٰ اکملیت آدم، میرا مصطفیٰ شمع غار ہیرا ہے، میرا مصطفیٰ شب اسرا کا دولہ، میرا مصطفیٰ واضح لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، نہ تخیل تصور نبی دان میں، آدم و نوح برا و عمران سے ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ، نور پیغام وحدت میرا مصطفیٰ، روح تکوین خلقت میرا مصطفیٰ، شیش کی عظمت ساری اپنی جگہ، آگے دیکھو حکایت میرا مصطفیٰ، نوح کی تبلیغ میں آیا جن کا ذکر، ہود و صالح کی
چاہت میرا مصطفیٰ، راز رازوں میں تھے وہ خضر کے اگر، ہر عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ، شور جتنا بھی ہے اہل دل کی نظر، بزم لقمہ کی حکمت میرا مصطفیٰ، ناز لاکھوں ملے گو سلیمان کو، دو جہانوں کی راحت میرا مصطفیٰ، جس کے ہاتھوں سے مردوں کو زندگی ملی اس مسیح کی بشارت میرا مصطفیٰ، صبح سموار کے گھر میں عبداللہ کے ہوئی جن کی ولادت میرا مصطفیٰ، نوریوں سے نہیں ناریوں سے نہیں نہ کسی اور رنگت میرا مصطفیٰ، پڑھ کے قرآن کی آیتیں دیکھ لو ہے بشر کی وہ صورت میرا مصطفیٰ، انبیاء کی وصیت میرا مصطفیٰ، تاجدار شریعت میرا مصطفیٰ، جن کا روضہ ہے جنت میرا مصطفیٰ، جن کی جنتی ہے امت میرا مصطفیٰ، جو برکت ہی برکت میرا مصطفیٰ ہے، وہ رحمت ہی رحمت میرا مصطفیٰ، نہیں باقی کسی کا کوئی معجزہ، معجزوں کی طوالت میرا مصطفیٰ، جن پہ خاتم کی رب نے لگا دی مہر، وہ فقط تا قیامت میرا مصطفیٰ۔ اللہ اکبر۔ قرآن پاک دا میرے دوستوں میں تنوں کیڑا کیڑا مقام دسا، محبوب دو عالم دی عظمت دے نال سارا قرآن بھریا پیا، ہر سپارے اندر میرے نبی دی عظمت دا تذکرہ موجود ہے۔ آؤ ذرا حدیث تے نظر ماریے، قرآن دے اندر تے نبی پاک دی عظمت سب تو زیادہ معلوم ہوندی ہے کہ اللہ نے اپنے تو بعد سب تو زیادہ عظمت اپنے پیغمبر نو دیتی ہے۔ حدیث وچ ویکھیے ذرا، حدیث وچ نبی پاک دی عظمت کی ہے، محبوب دو عالم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے مسجد نبوی دی اندر تے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے دوڑے آئے نے تے انہوں نے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی گل کیتی ہے کہ لوگ جناب تواڈے حسب نسب دے بارے گلاں کردے پے نے، سرکار دو عالم غصے دے نال لال پیلے ہو گئے نے تے منبر تے کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا لوگوں مینوں دسو من آنا، میں کون ہاں؟ سارے لوگ کہنے لگے انت رسول اللہ، تسی اللہ دے رسول جے۔ اس تو بعد آپ نے فرمایا سن لو ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم ثم جعلہم فرقتین فجعلنی فی خیرہم فرقتا ثم جعلہم قبائل فجعلنی فی خیرہم قبیلتا ثم جعلہم بیوتا فجعلنی فی خیرہم بیتا فانا خیرہم بیتا وخیرہم نفسا۔ آپ نے فرمایا لوگوں سن لو، رب العالمین نے بہترین مخلوق انسان نو پیدا فرمایا، انسان نو پیدا فرمان تو بعد دو حصے اندر تقسیم فرمایا، ایک حصے نو عرب بنایا، دوسرے حصے نو عجم بنایا، انہاں دوواں حصیاں وچوں بہترین حصہ اللہ پاک نے عرب دا بنایا، اس بہترین حصہ دے اللہ نے قبیلے بنائے، بہترین قبیلہ قریش دا بنایا، اس بہترین قبیلہ قریش دیاں رب نے شاخاں بنائیاں، بہترین شاخ بنو ہاشم دی بنائی، اس بہترین شاخ بنو ہاشم دے رب نے گھر بنائے، بہترین گھر رب نے میرا بنایا، اس بہترین گھر دے رب نے فرد بنائے، آپ کہندے نے بہترین فرد اللہ نے مینوں بنایا، فانا خیرہم بیتا وخیرہم نفسا۔ اے لوگو میں گھر دے اعتبار دے نال بھی سب تو والا تے اپنی ذات دے اعتبار نال بھی سب تو والا۔ حدیث تو پتہ چلیا نبی پاک دا مقام۔ دوسری حدیث تے غور کرو، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب دو عالم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کونو سوال کر دینے، آپ دے کونو پوچھ دینے اے رب العالمین دے محبوب کیف علمتا انکا نبیون، تسی کس طرح پہچانیا تسی رب العالمین دے نبی جے؟ آپ نے فرمایا ابو ذر میں وادی بطحا دے اندر موجود سی، وادی بطحا دے اندر اوتھے میرے کول دو فرشتے آئے نے، ایک فرشتہ زمین و آسمان دے درمیان کرسی لگا کے بیٹھ گیا ہے، دوسرا فرشتہ
ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਆ ਹੋਵਾ ਕਿਆ ਉਹ ਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਏ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਹੀ ਨੇ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਤਰਾਜ਼ੂ ਲਾਇਆ ਏ, ਤਰਾਜ਼ੂ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਲੜੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਸਰੇ ਪਲੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਬਿਠਾਇਆ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵਜ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਭਾਰੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਭਾਰੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ 100 ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ 100 ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਭਾਰੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ 1000 ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ 1000 ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਭਾਰੀ ਨਿਕਲਿਆ। 1000 ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲਾ ਪਲੜਾ ਇਤਨਾ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਨਾ ਡਿੱਗ ਪੈਣ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਪਲੜਾ ਇਤਨਾ ਉੱਪਰ ਉੱਠਿਆ ਏ, ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਬਸ ਕਰ, ਇਸ ਦਾ ਮਜ਼ੀਦ ਵਜ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੂੰ ਇਸ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਪੂਰੀ ਉਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਪੂਰੀ ਉਮਤ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਭਾਰੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਭਾਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਆਪ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭਾਰ ਆਪ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦਾ, ਉਹ ਭਾਰ ਆਪ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦਾ, ਉਹ ਭਾਰ ਆਪ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਤੇ ਮੁਕਾਮ ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਮਿਲ ਜਾਏ ਉਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। تو اس واسطے پھر میں کہنا چاہنا اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہنا ساڈا مرشد کملی والا ہے ساری دنیا نالوں آلہ ہے، بولو ساری دنیا نالوں آلہ ہے، ساڈا مرشد کملی والا ہے ساری دنیا نالوں آلہ ہے۔ او میں جھوٹ بولا تے کیوں بولا، ساڈا مرشد سب تو سونا، ساڈے مرشد ورگا جگ تے لوکو ہویا تے نہ کوئی ہونا، ساڈا مرشد کملی والا ہے ساری دنیا نالوں آلہ ہے، سونے جگ تے ہوئے کروڑا پر سب سونے تو تھلے، او دی سارے سونے وچوں ہو گئی بلے بلے، ساڈا مرشد کملی والا ہے ساری دنیا نالوں آلہ ہے۔ اللہ دے کے جمال سونے نو سارے جگ تو حسین بنا چھڑیا، جاواں صدقے میں حسن آقا تے جس شمس و قمر شرما چھڑیا، ساڈا مرشد کملی والا ہے ساری دنیا نالوں آلہ ہے۔ یوں شان تو سب کی آلہ ہے پر ہمارے نبی کے کیا کہنے، جس کاریگری سے بنایا گیا اس کاریگری کے کیا کہنے، ساڈا مرشد کملی والا ہے ساری دنیا نالوں آلہ ہے۔ دو جگ جس دامت والا ہے سانو تانگا دی دیدار دیاں، دو جگ وچ دھما پئیاں ساڈے سوہنے دے کردار دیاں۔ معزز سامعین، میں عرض کردہ پیا محبوب دو عالم دی عظمت، آپ دی عظمت دا تذکرہ قرآن اندر موجود، قرآن دے وچوں ثابت ہوندا ہے نبی پاک دی عظمت ساری کائنات دے نالوں زیادہ رب العالمین دی ذات تو بعد حدیث دے وچوں ثابت ہوندا ہے سب تو زیادہ نبی پاک دی عظمت جے۔ آؤ صحابہ دے اقوال تے غور کریے، صحابہ دے نزدیک نبی پاک دی عظمت کیجئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے بیٹھے نے تے پڑھا رہے نے حدیث، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حدیث پڑھا رہے نے تے کہنے نے میرے ساتھیوں میرا دعویٰ ہے رب العالمین نے نبی پاک نو آسمان والے نالوں افضل بنایا اور سارے انبیاء دے نالوں بھی افضل بنایا۔ وہ کہنے لگے جناب استاد جی دعویٰ کیتا جی اس پہ کوئی دلیل بھی رکھ دے جے کہ بس دعویٰ ہی ہے؟ انہوں نے کہا جی میرے کو دلیلہ موجود نے، آسمان والے نالوں افضل، اس دی دلیل ہے رب العالمین نے فرشتیاں نو مخاطب کر کے فرمایا وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِي فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ۔ کیا میرے فرشتیوں جس نے غلطی دے نال بھی ربوبیت دا دعویٰ کر دیتا میں اس نو مجرم بنا کے جہنم رسید کر دیاں گا۔ گویا ربوبیت والے دعوے دی غلطی وچ بھی گنجائش نہیں،
ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅਗਰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਸਹਵਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮੁਜਰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਜਹੰਨਮ ਸੁੱਟ ਦਿਆਂਗਾ। महबूब दो आलम की बारी आई, रब्बुल आलमीन ने फरमाया इन्ना फतहना लका फतह मुबीना लियगफिर लकल्लाहु मा तकद्दम मिन ज़ंबिका व मा तअखरा। सोनिया मफहूमी तर्जमा, तुसी गलतियां तो पाक जे, अगर बिल फर्ज तुहाडे कोलों गलती हो भी जाए तो सुन लो, गलती होने तो पहले ही मैं तुहाडे वास्ते मुआफियां दे ऐलान कर दिते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते इथों पता चलिया नबी पाक दी ज़ात फरिश्तियां नालों अफजल है ते अंबिया दे नालों भी अफजल। वो किवें? रब्बुल आलमीन ने अंबिया दे बारे फरमाया वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला बिलिसानि कौमिही। असी जेड़ा भी रसूल भेजिया है, जिस कौम की तरफ भेजिया है, उस कौम की जुबान दे के भेजिया। गोया जो भी रसूल आया इस दुनिया ते वो मखसूस कौम की तरफ आया, मखसूस इलाके की तरफ आया, मखसूस वक्त लेके आया। महबूब दो आलम की बारी आई तो रब्बुल आलमीन ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला काफतल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा। महबूबा तुहाडा नबुव्वत दा ना ज़माना महदूद है, तुहाडा नबुव्वत दा ना इलाका महदूद है, बल्कि तुहाडी नबुव्वत आलमगीर है, तुहाडी नबुव्वत आफ्ताबगीर है, तुहाडी नबुव्वत महताबगीर है। जब तक मकीएँ, जब तक मकाएँ, जब तक ज़मीएँ, जब तक ज़माएँ, जब तक कायनात दा निज़ाम कायम ते दायम रहेगा। सोनिया लोग मेरी तौहीद दा डंका वजांदे रहणगे, तेरी रिसालत दा परचम लहरांदे रहणगे। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहने इथों पता चलिया कि आप अंबिया दे नालों अफजल ने। तो मेरे दोस्तों पता चलिया कुरान तू, पता चलिया हदीस तू, पता चलिया सहाबा दे बयान तू कि महबूब दो आलम इस कायनात के अंदर पूरी कायनात वास्ते बशीरो नज़ीर बन के आए, गरीबा दे मुहिब बन के आए, मस्कीना दे साथी बन के आए, गुलामा दे आका बन के आए, बादशाह दा ताज बन के आए, अयूब दा सबर लेके आए, इब्राहिम दी खलीली लेके आए, इस्माइल दी ज़बीही लेके आए, मूसा दी कलीमी लेके आए, ईसा दी रूही लेके आए, आदम दी सफाहत लेके आए। महबूब दो आलम इस दुनिया ते तशरीफ ले आए, सिदक दा मंबा बन के आए, सबर दा मादन बन के आए, खाक सारी दा नमूना बन के आए, सिद्दीको फारूक दे सुसर बन के आए, और उस्मानो अली दे सिद्दीको फारूक दे दमाद बन के आए, उस्मानो अली दे सुसर बन के आए, फातिमा रुकैया ज़ैनब उम्मे कुलसूम दे बाबा बन के आए, हसनैन दे नाना बन के आए, रब्बे ज़ुल जलाल दे गुलाम बन के आए, सारे सहाबा दे आका बन के आए। अल गर्ज महबूब दो आलम इस दुनिया ते तशरीफ ले आए, मोमिना वास्ते रऊफुर रहीम बन के आए, पूरी कायनात वास्ते वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन बन के आए। है सरापा उजाला हमारा नबी, रहमत हक ताला हमारा नबी, जिसका कौनैन में कोई सानी नहीं है, जग से निराला हमारा नबी। आबे कौसर पिएंगे तो सिर्फ इसलिए देगा हमको प्याला हमारा नबी, आमना का दुलारा हमारा नबी, सबकी आंखों का तारा हमारा नबी, यतीमों ज़ईफ़ों का फरियाद रस, बेकसों का सहारा हमारा नबी। उनके दर पे सलातीनो आलम झुके, अज़मतों का मनारा हमारा नबी, उनके दम से दो आलम मुनव्वर हुए, जलवाए आशकारा हमारा नबी। एक माबूद के दर पे आ जाइए, सिद्ध के दिल से पुकारा हमारा नबी। रब का महबूब है, रब का प्यारा नबी, सबसे प्यारा नबी है हमारा नबी। और रब का महबूब है, रब का प्यारा नबी, सबसे प्यारा नबी है हमारा नबी। आ गया जो शीमा की आगोश में, आमना का दुलारा हमारा नबी, भूली भटकी हुई सारी मखलूक को जिसने आके संवारा हमारा नबी। पत्थरों झट से कलमा है पढ़ना तुम्हें, जब करेगा इशारा हमारा नबी। दिल की राहत है, आंखों की ठंडक है वो, सबकी आंखों का तारा हमारा नबी है। नबुव्वत के तारे तो सारे नबी, चांद सारे का सारा हमारा नबी। वो करम ही करम, वो अता ही अता, हम गरीबों का सहारा हमारा नबी। हशर में देखते ही पुकारेंगे हम, ये हमारा नबी।
ذکر جس کا ہے رب نے بلند کر دیا، جس کو رب نے سنوارا ہمارا نبی، اب بھی جنت میں آرام فرما ہے وہ، کیا حسین و نظارہ ہمارا نبی، اب بھی جنت میں آرام فرما ہے وہ، کیا حسین و نظارہ ہمارا نبی، ابو بکر ہو عمر ہو غنی ہو علی، سب کا آقا و مولا ہمارا نبی، جس کو زینب رقیہ عطا ہو گئیں، پا گیا حسنین و زہرا ہمارا نبی، کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی، انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی، آخری ہے شمارہ ہمارا نبی، عائشہ سے ہے روایت قرآن پڑھو، ہے قرآن سارا ہمارا نبی، حرف سے الفاظ، الفاظ سے آیتیں، آیتوں سے سپارہ ہمارا نبی۔ جس طرح ساڑھے نبی دی عظمت بلند ہے، اس دی شان بلند ہے، اس دی شان بہت زیادہ ہے، رب العالمین اسی طرح اس دے نال سانو سب تو زیادہ پیار کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔